کتاب محسن بزبان محسن میں سے عنوان بارگاہ غوثیت سے درود شریف کی اجازت، اس کے ضمن میں کل ہمارا 30واں لیکچر بیان ہوا تھا، آج 31واں ہے، جس میں اس چیز کے تحت گفتگو کی گئی تھی اس کتاب کے صفحہ نمبر 50 سے، کہ بزرگوں کی زبان سے نکلے ہوئے جو حروف ہیں یا اعداد ہیں، فتح اور برکت اسی میں ہے۔ جو اعداد یا جو حروف بزرگوں کی زبان سے نکل جائیں یا فرما دیے جائیں، فتح اور برکت اسی میں ہے۔ جس کے ضمن میں نے کل ایک خواب کا ذکر کیا تھا کہ حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی بندہ ناچیز کے خواب میں جب 19 دسمبر 2006 کو بندہ ناچیز کے خواب میں تشریف لائے اور آپ نے مجھے 5000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی اجازت فرمائی۔ اس کے ضمن میں کل خواجہ حسن رسول نما والا واقعہ بیان ہوا تھا کہ بزرگوں کی زبان سے جو لفظ نکلے اسی کے اوپر عمل کرنا چاہیے، یا جو اعداد نکلیں اسی کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ برکت، فتح، کامیابی اور کامرانی انہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے جو سی ہے۔ آج اس کا دوسرا پارٹ ہے، دوسرا حصہ، کہ اصل چیز جو کل بیان ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ والوں کی زبان سے جو بھی الفاظ ادا ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی لاج رکھتا ہے اور فتح اور کامیابی کو ان کلمات سے جوڑ دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے جو ظاہری علوم تک دسترس رکھنے والے بعض علماء یا مفتیان کے نزدیک ان الفاظ کا قواعد و گرامر سے کوئی واسطہ نہ ہو، کہ جی یہ کیا، جس طرح کل کیا، اگر میری اس بات کو سمجھنا ہے تو پھر کل والا جو آپ بیان ہے اس کا بھی عنوان یہی ہے جو آج کا ہے، وہ حصہ اول ہے آج حصہ دو میں، کہ بزرگوں کی زبان سے نکلے ہوئے جو حروف یا اعداد ہوں، فتح اور کامیابی اور برکت اسی میں ہے۔ تو ہو سکتا ہے ظاہری علوم پر دسترس رکھنے والے جو علماء یا مفتیان، بعض سب نہیں، ان کے نزدیک وہ جو الفاظ ہیں ان کا قواعد اور گرامر سے کوئی تعلق ہی نہ ہو، کوئی واسطہ ہی نہ ہو۔ جیسے کہ کل خواجہ حسن رسول نما رحمۃ اللہ علیہ والا میں نے مثال دی تھی تربیت الاشاق سے ایک بزرگ کی، مگر اصل چیز یہی ہے کہ اللہ کے جو محبوب لوگ ہیں ان کی زبان سے جو کلمہ ادا ہو جائے، جو کلمہ نکل جائے، اصل میں وہی اسم اعظم ہے۔ اللہ کے دوستوں کی زبان سے جو کلمہ نکلتا ہے وہی اسم اعظم ہے۔ حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ آپ ہی کے فیض یافتہ حضور غوث پاک کے، آپ کی مجلس، آپ کے آستانے کے فیض یافتہ شیخ بقا بن بطو، وہ جن سے ہیں ان کی بارگاہ میں، کیونکہ اولیاء اللہ کی زیارات کے لیے علماء بھی جاتی ہیں، بڑے بڑے مفتی بھی جاتی ہیں، بڑے بڑے ائمہ بھی گئے ہیں، کتابیں موجود ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں شیخ بقا بن بطو کی خانقاہ کے اوپر، اور شیخ بقا بن بطو کن کے فیض یافتہ ہیں؟ حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کی۔ تو بقا بن بطو کی خانقاہ، ان کی بارگاہ میں 3 مفتی، 3 عالم وہ آپ کی زیارت کے لیے آئے، تو اور انہوں نے آپ کے ساتھ نماز بھی پڑھی۔ تو جب آپ نے قرات فرمائی تو اب وہ مفتی حضرات تھے، آپ کی قرات کو انہوں نے اپنے معیار کے مطابق نہ پایا، یا آپ ایک درویش فقیر بزرگ، انہوں نے ان کی قرات کو اپنے معیار کے مطابق نہ پایا تو وہ بدظن ہو گئے،
اور بزرگوں سے ہم نے سنا ہے کہ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں صرف زبان ہی نہیں، دل کو بھی قابو میں رکھنا چاہیے۔ تو جب وہ تینوں، چونکہ آپ کی خانقاہ کے اوپر رکے ہوئے تھے، آپ کی زیارت کے لیے آئے تھے، رات کو سوئے تو اتفاق سے تینوں کو احتلام ہو گیا، تینوں کو احتلام ہو گیا۔ تو قریب ہی ایک نہر تھی، دریا، اس میں غسل کی نیت سے اپنے کپڑے اتار کر داخل ہوئے، شلوار قمیض یا جو بھی لباس تھا، اس دریا میں گئے۔ اب جب دریا میں اب غسل کرنے کے لیے اترے تو نظر پڑی تو جو انہوں نے کپڑے کنارے کے اوپر رکھے تھے، ان کپڑوں کے اوپر ایک شیر آ کر بیٹھ گیا۔ پہلے خانقاہیں جنگلوں کے اندر، دریاؤں کے نزدیک، ویرانوں میں، غاروں میں اولیاء اللہ، تو ایک شیر آ کر بیٹھ گیا ان کے کپڑوں کے اوپر۔ اب ظاہر ہے جنگل کے اندر ایک شیر کا آ کر بیٹھنا اور اوپر سے سردی، ٹھنڈ، تو اب جب ان کو اپنی ہلاکت کا خطرہ پیدا ہوا کہ اب سردی سے بچیں تو شیر، اور اگر شیر سے بچیں تو سردی جان سی ہے، تو اب وہ جو علماء تھے، وہ جو مفتی تھے، ان کے دل میں ان کو احساس ہوا کہ ہم ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آئے تھے اس کی زیارت کے لیے، مگر جب انہوں نے نماز پڑھائی تو ہم ان کی قرات کے اوپر بات زان ہو گئے کہ نہیں، یہ تو فلاں فلاں قواعد کے مطابق ان الفاظ کے مخارج نہیں ہیں جون سی۔ تو اب انہوں نے اپنے دل میں توبہ کی اور ان کو ندامت محسوس ہوئی، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جو شیر ہے ان کے کپڑے چھوڑ کر چلا گیا۔ اب وہ کپڑے پہن کے پھر، کیونکہ خانقاہ پر آئے ہوئے تھے، پھر خانقاہ پر پہنچے۔ تو جب وہ خانقاہ پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہی جو شیر ان کے کپڑوں کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، وہ شیخ بقا بن بطو کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے، اور شیخ بقا بن بطو اس شیر سے باتیں کر رہی ہیں اور اپنی آستین اس کے منہ کے اوپر مارتے ہوئے اس کو فرما رہی ہیں کہ ہمارے مہمانوں کو تم نے تنگ کیوں کیا، کیوں ہمارے مہمانوں کو تنگ کیا؟ گو کہ انہوں نے میرے متعلق ان کے دل میں ایک بدظنی سی آ گئی اور ایک خیال آیا، تو پھر وہ ان تینوں مفتیوں سے مخاطب ہوئے اور فرمانے لگے کہ تم لوگ اصل میں زبان کی اصلاح کرتے ہو، تم لوگ زبان کی اصلاح کرتے ہو کہ اس لفظ کو ادا کیسے کرنا ہے، اس کی قرات کیسے کرنی ہے، اس کے مخارج کیا ہیں، تم لوگ زبان کی اصلاح کرتے ہو، ہم دلوں کی اصلاح کرتی ہیں، یہ انہوں نے فرمایا۔ میری ایک بات چل رہی تھی کہ بزرگوں کی زبان سے جو نکلے ہوئے جو حروف یا اعداد ہوں، فتح اور برکت اسی میں ہے۔ ہم پھر اپنی اسی بات کی طرف آتے ہیں۔ میری ایک سید بزرگ تھے، ایک پیر صاحب، ان سے میری کسی زمانے میں ملاقات ہوئی 20-25 سال پہلے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، مشہور جہاں تک میں ان کا نام میرے ذہن میں ہے۔ تو ان کو ان کے پیر و مرشد نے ان کی کسی روحانی منزل کے لیے ان کو غالباً سورہ یاسین شریف 11 مرتبہ روزانہ پڑھنے کا وظیفہ عطا فرمایا۔ اب وہ جو مرید تھے، یعنی وہ جو پیر صاحب وہ بذات خود پیر صاحب تھے، وہ جو مرید تھا وہ خود بھی پیر صاحب تھے، ان کے پاس بہت ہزاروں لوگ آیا کرتے تھے، مجھے یاد ہے۔ تو ان پیر صاحب نے کیا کیا، انہوں نے اپنی مرضی سے سورہ یاسین شریف کو 11 مرتبہ کی بجائے، پیر و مرشد نے کیا فرمایا تھا 11 مرتبہ پڑھنے کے لیے، پیر و مرشد نے کیا فرمایا تھا کہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ پیر و مرشد کا حکم تھا کہ آپ نے سورہ یاسین شریف 11 دفعہ پڑھنی ہے۔
اب وہ جو مرید تھا، وہ جو پیر صاحب تھے، انہوں نے اس کو 11 مرتبہ کی بجائے 40 دفعہ پڑھنا شروع کر دیا، 40 دفعہ۔ تو بجائے حالات حل ہونے کے یا حالات سنورنے کے بگڑنے لگ گئے، وہ جو بھی روحانی معاملہ تھا۔ تو اب وہ جو پیر صاحب تھے، یعنی جو مرید تھے، ان کی کسی صاحب حال صاحب نظر بزرگ سے ملاقات ہوئی، اور گفتگو کے دوران انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو 11 دفعہ فرمایا تھا سورہ یاسین شریف پڑھنا، اور آپ نے 40 دفعہ پڑھنا شروع کر دیا۔ جا کر واپس وہی جو انہوں نے فرمایا تھا 11 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں۔ مجھے انہوں نے اپنا واقعہ یہ خود بتایا، وہ جو پیر صاحب تھے خود بتایا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے پھر واپس جا کر جو پیر و مرشد نے اعداد بتائے تھے نا 11، میں تو اپنی مرضی سے میں نے کہا 40 دفعہ روز پڑھتی ہیں۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ تصرفات کی اور معاملات کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے، تو بجائے وہ آگے پہنچنے کے الٹ ہونا شروع ہو گئے۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ جا کے وہی پڑھو جو انہوں نے فرمایا تھا۔ تو انہوں نے پھر سے وہ جن سے 11 دفعہ کیا، تو معاملات جن سے جب انہوں نے رجوع کیا 11 دفعہ، تو چند ہی دنوں میں وہ اپنے جس مقصد کے لیے انہوں نے ان سے اپنے پیر و مرشد سے وہ عمل یا وظیفہ لیا تھا، وہ کامیاب ہوئی۔ انہوں نے مجھے اپنا واقعہ خود سنایا جن سے۔ اصل بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ بزرگوں کی زبان سے نکلے ہوئے جو حروف یا اعداد ہوں، اس کے لیے کل والا لیکچر جون سے پچھلا وہ آپ لازماً سنیں، جو اسی عنوان کا پہلا حصہ ہے، پھر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ کیا بات سمجھائی جا رہی ہے اور کہی جا رہی ہے۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں نے پڑھا کہ ایک مرتبہ خواجہ جنید بغدادی دریائے دجلہ کے اوپر تشریف لائے، اور یا اللہ کہتے ہوئے دریائے دجلہ کے اوپر زمین کی مثل چلنے لگے۔ پیچھے سے ایک اور شخص آیا، اس نے بھی دجلہ پار جانا تھا، مگر کوئی کشتی اس وقت موجود نہ تھی۔ اس نے دیکھا کہ خواجہ جنید بغدادی دجلہ کے اوپر ایسے چلتے ہوئے جا رہے ہیں جیسے زمین پر کوئی چلتا ہے۔ میں نے ان کے مزار پر حاضری دی ہے، اور دجلہ کے کنارے ہی ان کا مزار ہے، یعنی دجلہ کے ساتھ ہی ان کا مزار ہے۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ خواجہ جنید بغدادی جون سے ہیں وہ ایسے چل رہے ہیں جیسے زمین پر چلتے ہیں، تو اس نے دور سے آواز دی۔ اس نے کہا حضرت آپ تو جا رہے ہیں، میں نے بھی پار جانا ہے، کشتی کوئی نہیں، تو میں کیسے پہنچوں وہاں پر؟ فرمایا تم ایسا کرو، تم یا جنید پڑھتے ہوئے میرے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے آ جاؤ، یا جنید۔ اب اس نے بھی آپ کے پیچھے پیچھے یا جنید کا ورد کرنا شروع کر دیا، اور آپ ہی کی طرح دریا کے پانی کے پر چلنے لگا۔ اب جب دریائے دجلہ کے بیچ میں پہنچا تو شیطان اس کے دل میں آ گیا۔ اس نے کہا، اس نے وسوسہ ڈالا شیطان نے، اس نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اوے عقل سے کام کر، دیکھ خواجہ جنید بغدادی بھی تیرے آگے پانی کے اوپر اس طرح چل رہے ہیں جیسے زمین پر۔ وہ تو خود اللہ یا اللہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور تجھے کہہ دیا کہ یا جنید پڑھیں۔ یہ تو کیا کر رہا ہے؟ تو بھی یا جنید کی بجائے اللہ کا ذکر کر، یا اللہ۔ اب اس نے جیسے ہی اللہ کا ذکر کیا تو ایک دم وہ جو زمین کی جیسے کہ زمین کے اوپر چلتے ہیں، وہ ایک دم پانی کے اندر گرا اور ڈوبنے لگا، کیونکہ اس کو تیرنا نہیں آتا تھا۔ اب اس نے آواز دی، اس نے کہا حضرت مجھے ڈوبنے سے بچا لیں۔ فرمایا پھر وہی ورد کرو، یا جنید۔ وہ پھر اسی ورد سے پانی پر چلنے لگا، اور ڈوبنے سے
بچ گیا اور کنارے پر پہنچ گیا۔ اب اسے عرض کیا حضرت معاملہ کیا ہے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ آپ اللہ کہتے ہیں تو پار لگتے ہیں اور میں اللہ کہتا ہوں تو غوطہ کھا جاتا ہوں۔ فرمایا خواجہ جنید بغدادی نے نادان ابھی تک تو جنید تک تو پہنچا نہیں اور اللہ تک رسائی کی ہوس ہے، پہلے جنید تک تو پہنچ جا پھر خدا تک بھی پہنچ جائے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بزرگوں کی زبان سے نکلے ہوئے جو حروف یا اعداد ہوں، اصل میں فتح اور برکت اللہ تعالیٰ نے اسی کے